اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، او یس، گریٹ میری جان۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت مقرر پایا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوشگپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگنے کے مشورے دے رہا تھا، اسے قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی اب میں میچور ہو چکی ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کرنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں گی تو وہ میری شادی کبھی بھی اس سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے اب گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت مقرر پایا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی اپنے ساتھ لے لو تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے۔ اچھا رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھی۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ اتنے میں ماں بولی، میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی کہ رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام کے لیے بلایا ہے، میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں۔ آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں بیٹھو، میں کچھ ہی دیر میں کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی، بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لال رنگ کے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہنے گی، دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چھپے بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے بھی آج ہی ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا ہے۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کا جہیز کا تمام تر سامان موجود ہے۔ اتنے میں زمین نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے تک کے تمام تر واقعات سوچنے لگی۔ کھانا پینا، پہننا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اسی دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری بیٹی کو بھوک لگ سکتی ہے۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں جانے دیا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر
وہ بے اختیار ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوما، آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ماں نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ماں سے بڑھ کر محبت کون کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری، میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر میں ہی مل گئی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے گھر میں موجود اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کی زندگیوں کا خیال ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔